پھر تیسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ مغرب سے مشرق تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ ذوالقرنین ہے، یہ دو سینگوں والے ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے بال ایسے تھے کہ ایک لٹ ادھر رہتی تھی ایک لٹ ادھر رہتی تھی، گویا دو سینگ تھے، یا کہا جاتا ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف ایسے ابھار تھا، اس وجہ سے ان کو دو سینگوں والا کہا جاتا ہے، بہرحال ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یا اس وجہ سے بھی کہ ایک سفر ان کا مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا، تو دو سینگ ہوں گے وہ، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا۔ قرن مینس سینگ، ہارن۔ پہلا سفر ان کا، اب دیکھیے پوچھا جا رہا ہے، ایک امی سے پوچھا جا رہا ہے اور جواب اتنا پرفیکٹ ہے۔ اب یہ نبی نے تو کہیں ہسٹری نہیں پڑھی ہے، کسی کالج میں آپ نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ اتنا بڑا سوال کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہسٹری کا سوال ہے اور پرفیکٹ جواب دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ایک امی کیسے بول سکتا ہے، یہ ایک تاریخی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، بیان کر رہے ہیں نا واقعہ، ایک بادشاہ تھا یہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ 539 قبل مسیح گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال قبل گزرا ہے۔ اس کا نام سائرس ہے، سائرس، اور ذوالقرنین اس کی صفت ہے، دو سینگوں والا، نام سائرس ہے، بہت نیک بادشاہ تھا۔ تو پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، اور تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف، شمال کی طرف، یہ 3 سفر ہیں اس کے۔ اچھا مغرب کی طرف گیا تو جہاں پہنچا وہاں آبادی ختم تھی، انسانی آبادی وہاں ختم تھی، آگے دور تک صرف اور صرف پھیلا ہوا سمندر تھا، انسانی آبادی جہاں ختم ہوتی وہاں تک گیا۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر کیا اس نے، اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، مغرب میں ڈوبتا ہے نا سورج، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، اسے ایسا لگا جیسے سورج ایک گدلے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہو، گدلا جیسے جس کو کہتا ہے عین حمیہ، جس انگلش میں مائر بولتے، مائر، ایم آئی آر ای، مائر، مائر مانے دلدل، ایم آئی آر ای، مائر، مائر مینس دلدل، ایسا لگا کہ جیسے کثر الطین الاسود، جہاں ایسے کالی مٹی زیادہ ہو، الطین الاسود، تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج کسی گدلے پانی میں، گدلے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ آبادی وہاں ختم تھی، وہاں کون لوگ تھے؟ کافر لوگ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، کہا کہ سدھر جاؤ، تبلیغ کر رہا ہوں میں، تبلیغ کر رہا ہوں، اور یہ تینوں سفر اس کے تبلیغی ہی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو زینت چھوڑ دیا اس نے اللہ کے لیے، یہاں بھی وہی زینت ہے، اور وہاں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں وہاں علم کی زینت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں علم کی زینت کے لیے ایک بہت بڑا نبی جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے حقیقت میں، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے پڑا ہے، علم کی زینت ہے وہ، اور وہ بھی دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو بولے جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے ہم بہترین بدلہ دیں گے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى۔ پھر دوسرا سفر ہے، یہ تو کافر لوگ تھے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہ دوسرا سفر ہے اس کا، جو جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب الشمس میں تو گیا وہ جہاں سورج ڈوبتا ہے، مطلع الشمس جہاں سورج نکلتا ہے وہاں تک گیا، یہاں بھی آبادی ختم تھی، آگے کچھ نہیں تھا۔ یہاں کون لوگ تھے؟ یہاں ایسی قوم تھی کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کو اوٹ نہیں تھی۔ اب یہ ہے سورج اور اس کے درمیان کو اوٹ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کچھ کپڑا وپڑا نہیں ہے، شاید لوگ ننگے رہتے تھے، اور مکان بنانے کا دستور نہیں تھا، بالکل جنگلی قبیلے تھے، ایسے ہی رہتے تھے، ننگے پتے وتے ڈال لیے، ایسا کچھ انداز تھا، اور بارش وارش ہوئی تو کسی غار وار میں گھس گئے یا کسی پیڑ کے نیچے لیٹ گئے، یعنی مکان بنانے کا دستور ہے۔ ان کے اور سورج کے درمیان کو اوٹ نہیں تھی، کوئی آڑ نہیں تھی، ڈائریکٹ سورج ان کے بدن کے اوپر پڑتا تھا۔ وہاں پہنچے، غیر مہذب انسیولائزڈ پیپل رہتے تھے وہاں پہ، غیر مہذب لوگ۔ اور تیسرا سفر مشرق، یہ شمال مشرق کی طرف، شمال کی طرف وہاں پہنچے تو ایسے لوگ تھے جو بڑی مشکل سے زبان سمجھتے تھے، لا یفقہون قولا، لا یکادون یفقہون قولا، بڑی مشکل سے بات سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشارے میں یا کچھ ترجمان تھا وہ کچھ بتایا اس نے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ بولے یہ متمدن آبادی ہے، اچھے لوگ یہاں رہتے، لیکن یہ جو درہ ہے اس درے سے اس پار، اس درے کے ادھر یاجوج ماجوج رہتے، وہ بالکل وحشی قبائل ہے، اور آپ جب نقشہ دیکھیں گے تو بحر کیسپین کے ساحل کے اوپر جو پورا کا پورا پھیلا ہوا سلسلہ ہے اس پر وہ لوگ بستے تھے۔
बहरे कैस्पियन आप देखें ना, कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी के साहिल के ऊपर आप देखेंगे ये लोग बसते, ये वैश्विक कबाइल थे। तो उसी दर्रे के जरिए ये मुतमद्दिन आबादियों के ऊपर आ जाते थे और लोगों को कत्ल करते थे, मारते थे, पैसे वैसे लूट कर चले जाते थे। कहा कि हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान है, ये दर्रा बंद करा दीजिए, जितना पैसा लगता है हम दे देंगे। कहा कि पैसों की जरूरत नहीं, पैसा मैं लगा देता हूं, सिर्फ मैन पावर चाहिए, मनी पावर मैं कर देता हूं, मैन पावर चाहिए, आदमी लगाइए। लोहा मंगवाया गया और लोहे को तहबता, ये इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर के लिए पढ़ने जैसा है। इसकी पूरी तफसील अगर आप नेट से निकालेंगे तो पूरी तफसील आप पढ़ लीजिए इसकी, ये कैसे बनाए। जैसे अब ये दर्रा है, ये अब ये खुला हुआ है इसे, तो तहबता लोहे की जो चादरें बिछाई गई और उसके बाद लकड़ी डाल करके आग लगा दी गई और लोहा पिघल करके एक चादर दूसरी चादर से मिल गई है। और उसके बाद कहा कि तांबा लाओ, और तांबा ला करके पिघलाया गया तो उसमें जो दर्जें थी, जो जगह खाली थी, वहां पर ये पिघला हुआ तांबा पहुंच गया और फिर उसको एक स्लेब के अंदाज में उसको साफ कर दिया गया कि ना तो उसमें होल किया जा सकता था और ना तो कोई आदमी स्लीपरी होने की वजह से कोई चढ़ सकता था। यानी गोया कि मजबूत भी काफी हो गया और दूसरे स्लीपरी था। स्लीपरी का मतलब कोई चढ़ नहीं सकता था, स्लिप होकर के गिर जाता था। इतनी मजबूत दीवार इसने बनाई, इसका नाम सद्दजुल करनैनी है जी। और उसने अल्लाह के लिए बनाया, उसने सिर्फ अल्लाह के लिए। इससे नुक्ता क्या मिला? बादशाहों को चाहिए कि वो अपनी रियाया की तकलीफों का ख्याल रखें, उनसे पैसे लेने के बजाय खुद हुकूमत के खजाने से पैसा लगाएं। यहां मामला उल्टा है, कौन कुरान को देखता है, कौन कुरान को